برحمتک یا ارحم الراحمین بجائے محمد و آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا بنبی عربی ورسول مدنی بے اخیہ اسد اللہ مسمى بعلی وبزہرہ بطول وبام ولدتہا وبسبتہ وشبلہ ہما نجل زکی وبالسجاد وبالباکر والصادق حقا وبموسیٰ ورزائن وتقین ونقی وبذی الاسکر والحجت القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحکم نزلی وتقبل بقبول حسنا رب دعانا بعلی 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 بعلی۔ یا رب تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ، یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، یا رب تجھے بطول کی عصمت کا واسطہ، یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ، شہید کربلا کی شہادت کا واسطہ، بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ، باقر کے علم و حلم کی وسعت کا واسطہ، صادق کے پاک قلب کی صداقت کا واسطہ، موسیٰ کے صبر اور استقامت کا واسطہ، یا رب تجھے رضا کی رضائیت کا واسطہ، یا رب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ، یا رب تجھے نقی کی نقاوت کا واسطہ، معصوم عسکری کی حیبت کا واسطہ اور امام العصر کی غیبت کا واسطہ۔ 14 کے فیض سے تو ہماری حاجت روائی کر، اے پروردگارہ تو ہماری مشکل کشائی کر۔ یا الہ العالمین، ابتدائے مجلس ہے، آغاز مجلس ہے، میرے خالق و مالک اللہ ان پاکیزہ ایام کا صدقہ تمام سادات و مومنین کے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ کریم مالک جو سادات و مومنین اپنے دل میں نیک تمنائیں لے کر فرش عزا پر تشریف لائے ہیں، ان کی دلی مناجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ کریم مالک بانی فرش عزا پیر سید نظر حسین شاہ صاحب اور ان کے فرزندان کو مالک تا ظہور امام زمان اپنے خانوادوں کے ساتھ زندگی سے تو سلامتی اور شاد و آباد فرما۔ کریم مالک اس گھر میں فرش عزا بچتی ہے اور یہ سادات و زام فرش عزا بچھا کر دو کام کرتے ہیں، ایک ترویج علوم محمد و آل محمد میں ناشر، معاون اور مددگار بنتے ہیں، اور دوسرا پاک بی بی سیدہ طاہرہ کو اپنا مہمان بناتے ہیں فرش عزا بچھا کے۔ میرے مالک و مالک خالق اللہ پاک بی بی سیدہ طاہرہ ہم سے راضی و خوشنود ہو کر جائیں۔ پردے میں بیٹھی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مرشد زادیاں، سید زادیاں جو نیک تمنائیں، حاجات، مناجات اپنے دل میں رکھتی ہیں، مخدرات عصمت کی کنیزیں ہیں، پاک بی بی کو پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہے، میرے مالک و خالق اللہ ان تمام کی مناجات اور اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اس گاؤں کے جتنے شیعہ سنی مسلمان ہیں شرق غرب میں واقع، میرے مالک تمام کی عزتوں، بختوں اور روزگار میں مزید اضافہ فرما، تمام کی توفیقات شریعہ میں اضافہ فرما۔ کریم مالک، رحیم مالک، تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، اپنی کریمی کا واسطہ، میرے مالک جن کے بخت نہیں ان کے بختوں کو کشادہ فرما، جو بے رزق ہیں انہیں رزق دے، جو بے چین ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بے اولاد ہیں باب الحوائج شہزاد علی اصغر علیہ السلام کے صدقے انہیں صاحب اولاد فرما، جنہیں اولاد دی ہے انہیں زندگی صحت و سلامتی والدین کا تابع فرما بنا، تمام دینی اور دنیاوی مقاصد میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ کریم مالک، رحیم مالک، اس خانوادے کے جتنے پیر و جوان خرد و کلاں دنیا چھوڑ کر چلے گئے، بانیان فرش عزا سید نظر شاہ صاحب کے من جملہ جتنے بھی لواحقین، عزیز و اقربا، اس گاؤں کے جتنے اور آپ تمام جو یہاں پر تشریف فرما ہے، مجھ سمیت، آفتاب شاہ صاحب سمیت، فیصل بھائی سمیت، میرے مالک و خالق اللہ تمام کے جتنے بھی مرحومین ہیں جو برائے ملک عدم ہو گئے، اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان کو اپنا ٹھکانہ بنا گئے، مستقل شہر خاموشاں کے مکی ہو گئے، میرے مالک و خالق اللہ ان تمام کے درجات کو عالی و متعالی فرما۔ علماء، ذاکرین عظام، علماء کرام، شورائے کرام، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمی صاحبان جو پچھلے سال موجود تھے یا حسین کر رہے تھے، اس سال ہمارے درمیان نہیں، میرے مالک تمام کی قبور پر نور محمد و آل محمد کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما۔ میرے خالق و مالک اللہ اپنی کریمی اور رحیمی کا صدقہ جو بیمار ہیں، مزمحل ہیں، مضطرب ہیں، میرے مالک انہیں صحت کاملہ، شفا کلی عطا فرما۔
بالاخص بانی فرش عزا سید نظر شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ کو میرے مالک مکمل طور پر صحت و سلامتی عطا فرما۔ سید امداد حسین شاہ صاحب ہمدانی ہمارے بزرگ ہیں، فرش عزا کی زینت ہیں، میرے مالک ان سمیت جو بیمار ہیں، علیل ہیں، مزمل ہیں، مضطرب ہیں، انہیں مکمل طور پہ صحت کاملہ شفاء کلی عطا فرما۔ کریم مالک تجھے اپنی رحیمی اور کریمی کا صدقہ واسطہ ہے، تو علیم و بالذات صدور ہے، دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر ہمارے احوال سے تو آگاہ ہے، تو اس سے کوئی امر پوشیدہ نہیں۔ میرے مالک و خالق اللہ، جن سادات و مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، ابھی میں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں، یا میں بھول سکتا ہوں لیکن تو نہیں بھول سکتا، میرے مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، ان تمام کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ سید آفتاب کاظمی صاحب نے یہ جو ایک وسیلہ بنایا ہے آواز کے حوالے سے ذاکرین تک پہنچانے کے لیے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بھائی فیصل رشید صاحب پیام ولا و وضع کو ہوا کے دوش پر پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں، براہ راست دکھا رہے ہیں، حیدری لائیو، میرے والد ان کو اور تمام جنہوں نے دامے درمے سخنے قدمے اس فرش عزا میں تعاون کیا ہے، اور ماتمی صاحبان جو عزاداری کریں گے ابھی تشریف لائے رہے ہیں، ان سمیت منوخانوں سمیت میرے مالک تمام کو زندگی صحت و سلامتی عطا فرما۔ کریم مالک اس پرشوب دور میں ہمارے قائد محترم فقید المثال سید عدیم النظیر عزادار کلندر صفات شخصیت میرے قائد محترم آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی متضلہ علالی کا سایہ آت پتہ ظہور امام زمان پوری ملت اسلامیہ پر اور بالاخص ملت تشیع کے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ کریم مالک رحیم مالک تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، اگر جنہوں نے ابھی تک آمین میں شامل نہیں ہوئے، آمین آج یہ ادھار ہوتا ہے، کس کی زبان اللہ کے نزدیک کتنی مقرب ہو، اور آپ کی ایک آمین کہنے سے کسی کو شفا مل جائے، کسی کی حاجات پوری ہو جائے، اور کل جب آپ پہ وقت آئے گا تو کسی کی آمین سے آپ کو بھی یقیناً استفادہ حاصل ہوگا۔ بلند آواز سے آمین ضرور کہا کریں، لیکن ابھی تک جنہوں نے آمین نہیں کہا، اس دعا پر آپ نے تمام نے واجب سمجھ کر بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ ذہنوں کو کبریا کی طہارت نصیب ہو، عیسیٰ کے پیشوا کی بشارت نصیب ہو، یا رب تجھے حسین کے سجدوں کا واسطہ ہم سب کو بہرویں کی زیارت نصیب ہو، الہی آمین۔ میرے مالک و خالق اللہ، اس پرسے کے حقیقی وارث، ہمارے حقیقی وارث جن کی ہم ریت ہیں، سرکار امام زمان اجل اللہ تعالی شریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم تمام کا شمار سرکار کے نوکروں چاکروں اور خدمتگاروں میں فرما۔ ہم اپنی تمام تر حاجات، تمام تر مناجات بارگاہ امامت میں پیش کریں گے، امام زمانہ کی بارگاہ میں، اور ان کے توسل سے، ان کے تفضل سے یہ تمام چاہدہ معصومین 72 تن شدہ اور بارگاہ کبریا میں پیش کریں گے۔ میرے مالک و خالق اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو استجابت کے درجے پر فائز فرما۔ تمام تر حاجات کی قبولیت کے لیے سہارا لیں، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اس نجس العین کا نام لیا ہے، زبانوں کو طہارت بخشیں، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظلم و جور کی ٹوٹی ہوئی طاقت ہے یزید، ظلم و جور کی ٹوٹی ہوئی طاقت ہے یزید، اور اہل بیعت کی سوئی ہوئی قسمت ہے یزید۔ سیکھ چکا جس کو مسلمان وہ ذلت ہے یزید، اور دھو چکا جس کو زمانہ وہ غلاظت ہے یزید۔ آج بھی اس نام سے تہذیب بشر خالی ہے، اب تو یہ لفظ بھی انسان کے لیے گالی ہے۔ یہی انتقام مولا کائنات تھا کہ لفظ یزید آج کوئی اپنے بچوں کے نام رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یزید نام آتا ہے تو لوگ لعنت بھیجتے ہیں اس پہ۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ یزید نقشہ کیونکہ ظاہری حکومت بھی اس کے پاس تھی، اختیارات بھی اس کے پاس تھے، فتح بھی اس نے حاصل کر لی تھی، لیکن قیامت تک لعنت کا طوق اس کے گلے میں ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، اور حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید کاخ قساوت کی ڈولتی بنیاد، حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے۔
اور یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط ہر دن حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے. اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. یا علی ماشاءاللہ، سلامت رہیں. حدیثیں تو اور بھی بہت ہیں. نور علی پر قسم خدا کی حدیث قصہ کمال کی ہے. تلاوت حدیث قصہ کا شرف حاصل کرنے کے لیے ملتمس ہوں اپنے واجب الاحترام محترم المقام فخر سادات عزت مآب علی مرتبت سرکار علامہ سید قلب عباس نقوی صاحب سے کہ وہ زینت افروز ممبر ہوں اور تلاوت حدیث پاک کا شرف حاصل کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ماتمداری بھی ہوگی اور پڑھنے والے تمام علماء و ذاکرین اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنی اپنی حاضری نوکری اس پاکیزہ بارگاہ میں پیش فرمائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایسی صلوات پڑھیں جو حرم امام رضا علیہ السلام میں پڑھی جاتی ہے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت وعليك السلام فقال إني أجد في بدني ضعفا وقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني بي وغطيته بي وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله وقلت نعم يا ولدي إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء
فدنا الحسين ناول القصا وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. ودخل معهما تحت القصا صلوات. فأقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت القصا. وأقبل علي نحو القصا وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصائب لوائي، قد أذنت لك. ودخل علي تحت القصا صلوات. ثم أتيتنا والقصا وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا؟ قال لي وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي، قد أذنت لك. ودخلت تحت القصا فلما اكتملنا جميعا تحت القصا أخذ بي رسول الله بطرفي القصا وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا ملك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصا؟ وقال الله عز وجل وأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله فقال أبي وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك ودخل جبرائيل معنا تحت القصاص فقال جبرائيل يا أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في مما في ليال الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام بذم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في مما في ليال الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموما إلا وفرج الله هما ولا مغموما إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجتين إلا وقضى الله حاجتا اللهم اقض حاجاتنا. وقال علي عليه السلام بذم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا بالدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق دسات المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. پروردگار تجھے واسطہ رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا واسطہ سید نظر حسین شاہ کاظمی اور ان کے اسران کی طرف سے یہ فرش اعزاز سالانہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ کہ محمد و آل محمد پروردگار مولا کے صدقے میں پروردگار ان کے رزق میں وسعت اور برکت عنایت فرما. جملہ ان کی حاجات شریعہ پوری فرما. بالخصوص سید نظر شاہ صاحب ان کی اہلیہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ کہ محمد و آل محمد محسن شاہ کو یا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ کہ محمد و آل محمد پروردگار اس بستی میں اور گرد و نواح میں جتنے بھی سادات مومنین آباد ہیں پروردگار ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما. یا اللہ کہ محمد و آل محمد اس بستی پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. یا اللہ کہ محمد و آل محمد بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا پروردگار جتنے حاضرین سامعین جو موجود ہیں
پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا شمار امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زواری نصیب فرما۔ یا اللہ کہ محمد وآل محمد مسافر شام بی بی کی زواری نصیب فرما۔ یا اللہ کہ محمد وآل محمد حاضرین میں جتنے بزرگ افراد ہیں پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ کہ محمد وآل محمد پروردگار جتنے حاضرین سامعین تشریف فرمائیں پروردگار ان کی نسلوں میں عزاداری کو جاری و ساری فرما۔ یا اللہ باقر شاہ صاحب ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ کہ محمد وآل محمد امداد شاہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ملک باسط پروردگار اسے مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ کہ محمد وآل محمد میرے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ کہ محمد وآل میرے استاد محترم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسی نجفی انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی زندگی دراز فرما۔ آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نوکروں خادموں میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں مل کر بلند آواز سے۔ اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہے اگر وہ یہاں پر آگے آ جائیں تو بہت ہی مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں حسینیت کے حوالے سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور جو اللہ کا رسول ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں ان کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وہاں سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے یہ نہیں کہا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، بلکہ اللہ نے کہلوایا ہے کہ اے رسول تم کہہ دو، تمام دنیا والوں سے کہہ دو کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اب جو ہے سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے نانا ہے نا، رشتے میں نانا لگتے ہیں۔ قرآن کے روح سے، قرآن کے حساب سے اللہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے، لیکن رشتے کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو جناب مصطفیٰ ہے نانا، امام حسین علیہ السلام ہے نواسے۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، دستور ہے کہ جب بھی جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ جو نانا ہوتا ہے وہ نواسے سے ہو، ہمیشہ نواسا جو ہوتا ہے وہ نانا سے ہوتا ہے۔ لیکن عجیب جملہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ اب اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کہ ٹھیک ہے دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کوشش کروں گا کہ اس کا کوئی تفصیل کوئی تشریح میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ رسول اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ہمیشہ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ نواسا نانا سے ہوتا ہے، نانا نواسے سے نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہ کے رسول کو کہ یہ تم حدیث بیان کر دو، اعلان کر دو کہ حسین منی وانا من الحسین، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ یہاں پر کیا مقام رکھتے ہیں، کیا مرتبہ رکھتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وانا من الحسین۔ اگر میں آج موجود ہوں، اگر اشہد ان محمد رسول اللہ اگر جو ہے اعلان ہو رہا ہے آذانوں میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حسین ابن علی ہے۔ سامعین محترم، جو اللہ کے رسول ہے وہ مجسم رسالت ہے، ایسے ہی ہے نا جی، مجسم رسالت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رسالت ہے کہ ان کا بولنا، ان کا کوئی فعل انجام دینا،
اور ان کا جتنا بھی رویہ ہے اگر ان کو ایک طرف رکھ کے دوسری طرف قرآن رکھیں تو ان میں کوئی بھی آپ کو شائبہ نہیں رہے گا، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ جیسا قرآن ہے ویسے رسول کا فرمان ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا رسول جسمانی لحاظ سے یہ نہیں ارشاد فرما رہے تھے کہ الحسین منی و انا من الحسین، بلکہ اللہ کا رسول یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ میں دین ہوں اور یہ دین میں نے پہنچایا ہے، اور 10 محرم کے بعد اگر دین جو ہے وہ مجھے بچایا ہے اور میرے دین کو بچایا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور امام حسین علیہ السلام سے جو محبت ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان شیعہ ہو یا سنی ہو یا مسلمان ہو۔ حسین ابن علی وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جسے ماننے کے لیے صرف انسان ہونا ضروری ہے، صرف انسانیت جس کے اندر موجود ہے۔ جو بھی انسان ہے اس کے ضمیر کا مالک حسین ابن علی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ابھی دین کی بات ہو رہی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ ارشاد فرما رہے کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری قربا سے مودت کرو، میری قربا سے مودت کرو۔ یہ بہت ہی تفصیلی یہ گفتگو ہے، میں مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی بات آ جائے گی کہ قرآن میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اصحاب پیغمبر وہ لوگ کہ جو دین کا کلمہ پڑھ کے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے، وحدانیت کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، ایک دن وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ غور فرما رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ وہ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، کہا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے پہلے جاہل تھے، آپ نے ہمیں عالم بنایا، پہلے ہم حیوان تھے، آپ نے ہمیں انسان بنایا، پہلے ہم کافر تھے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اب ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں آپ نے جو ہے وہ اللہ کی توحید سے متعارف کرایا، ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا، ہمیں وضو کا طریقہ سکھایا، ہمیں نماز پڑھنا سکھائی، ہمیں روزہ کے بارے میں بتایا۔ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے جو کچھ بھی انجام دیا ہے، جو کچھ بھی ہم تک یہ پہنچایا، یہ ہمیں جو ہدایت دی ہے، تو اے اللہ کے رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا بدلہ دیں۔ کیا کریں؟ اس کا بدلہ دیں۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم آپ کو اس کے بدلے میں کیا دیں۔ تو وہ رسول کہ جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا، وہ خاموش ہو کر ایسے سر جھکا کر بیٹھ گئے، سر جھکایا ہوا تھا کہ اللہ نے وحی نازل کی۔ قرآن پاک میں آیت موجود ہے، قل اے میرے رسول ان سے کہہ دو، لا اسألکم میں تم سے سوال نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا حکم ہے، میں علیہ اجرن یہ اجر رسالت کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو، میری قربا سے مودت کرو۔ اب جو ہے اگر اس کی تحلیل کی جائے اس آیت کی تو بہت سارے سوالات ہیں۔ اب دیکھیں جو سوال کرنے والے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ ہیں صحابہ کرام ہیں، مسلمان ہیں، اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ کا رسول، اور پھر جو جواب دیا جا رہا ہے وہ اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ جواب دے رہا ہے، اور رسول کے ذریعے سے یہ کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میری قربا سے مودت رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ کے رسول نے جو اجر رسالت پہنچایا، سوال کرنے والے ہیں مسلمان۔ اس کا مطلب یہ کہ جن سے مودت کرنی ہے وہ کون ہے؟ جن سے مودت کرنی ہے، جن سے محبت کرنی ہے، جن سے عشق کرنا ہے، جو قربا ہیں وہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الا المودۃ فی القربى، کہ
جو اجر رسالت ہے کچھ بھی نہیں چاہیے اجر رسالت میں سے، صرف اتنا ہے کہ مودت فی القربہ، میری قربا سے مودت کرنی ہے۔ مختصر لفظوں میں اگر قربا کا مفہوم اگر سمجھنا ہو تو اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ جیسے کہ ابھی میں نے حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں کیا ہوا کہ جب چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، کون کون اکٹھے ہوئے؟ جناب رسول خدا، امیر کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ محمد۔ جب اکٹھے ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے، اس وقت اللہ کے رسول نے چادر کا ایک کونا بائیں ہاتھ سے پکڑا، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہ اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی، اے میرے رسول یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ جنہوں نے مودت کرنی ہے، جنہوں نے محبت کرنی ہے، ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں، اور جن سے محبت کرنی ہے انہیں اہل بیت رسول کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب جو ہے جو مودت ہے، جو محبت ہے، اس کا مقام اور معیار کیا ہے؟ مودت کسے کہتے ہیں؟ سمجھنے والی بات ہے نا۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت جو ہوتا ہے، محبت کی انتہا کا نام مودت ہے، اور مودت کی ابتدا کا نام محبت ہے۔ یعنی جو درجات ہیں نا، محبت کے جو درجات ہیں، تو پہلا درجہ کیا ہے؟ محبت ہے، اور آخری درجہ کیا ہے؟ مودت ہے۔ اگر کوئی مثال بندہ دے تو مثال ایسے ہے کہ جیسے جو مچھلی جو ہوتی ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے، اسی طرح وہ جو مچھلی اور پانی کا آپس میں تعلق ہے نا، اس تعلق کو مودت کہتے ہیں، اس تعلق کو مودت کہتے ہیں، جو مچھلی اور پانی کے ساتھ جو تعلق ہے۔ تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے اہل بیت کے بارے میں کتنی مودت مانگ رہا ہے۔ اچھا، اب جو ہے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ جتنے بھی جو دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے شیعہ سنی کی، سارے کے ساتھ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت میں باوضو رہوں، ٹھیک ہے، غسل ہے، تیمم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، اور جو حقوق ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جو حقوق ہیں، ماں باپ کے جو حقوق ہیں، اپنے استادوں کے جو حقوق ہیں، اپنے بڑوں کے جو حقوق ہیں، اپنے چھوٹوں کے جو حقوق، ہر کوئی جو کچھ بھی ہم دنیا میں کام کرتے ہیں وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ دین ہے جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ناخن کاٹنے کے آداب سے لے کر سرما لگانے کے آداب سے لے کر توحید کے رازوں تک سب کچھ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا وہ سارا کا سارا دین ہے، اور اس دین پر ہم سارے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو میرا سوال ہے کہ یہ دنیا والے جتنے بھی مسلمان ہیں جو دین پر عمل کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ کبھی دین کا اجر بھی ادا کیا ہے؟ دین کا اجر بھی ادا کیا ہے؟ دیکھیں، شرعی مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، یہ حکم الہی ہے کہ ہم نے مودت اہل بیت کرنی ہے۔ جو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ میں نے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، اگر میں نے یہ جب درزی کے پاس سلوا کر جب میں لایا ہوں اور میں نے اس کو اجرت نہیں دی، اس کے کپڑا سینے کی میں نے اس کو اجرت ادا نہیں کی، میں نے اور میں آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، یا اپنے گھر میں میں نے پڑھ لی، تو میری نماز ہو جائے گی؟ میرے ان کپڑوں میں کہ جس کی اجرت میں نے ادا نہیں کی، میری نماز ہو جائے گی؟ کیوں جی بتائیں آپ، ہو جائے گی نماز میری؟
اپنے گھر میں اپنے محلے کی مسجد میں چاہے نماز پڑھوں، چاہے میں مسجد الحرام میں بیت اللہ کے پاس نماز پڑھوں، میری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے درزی کو اس کی اجرت نہیں دی، میں نے نہیں دی ہے اجرت۔ تو اسی طرح جو سوال ہے یہ فکر پیش کر رہا ہوں، آپ سب سے سوال کریں تمام مسلمانوں سے کہ یہ بتائیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارا کا سارا دین ہے، تو بتائیں کہ دین کا اجر کب آپ ادا کرتے ہیں؟ یہ سارا کا سارا رسالت ہے، اجر رسالت کب ادا کرتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سید سجاد شاہ صاحب، سید نظر شاہ صاحب کے بیٹے کہ جنہوں نے یہ فرش ہر سال یہ فرشی عذاب بچھاتے ہیں، راجہ صاحب بچھاتے ہیں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر جگہ پر ذکر امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر مجلس میں شرکت کر لے یا جلوس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کر لے، سمجھو اس نے اجر رسالت ادا کر دیا۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہوں، شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے مجلس میں شامل ہونے کے لیے یا جلوس میں شامل ہونے کے لیے، شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی باز امیر ہے، یہ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں قاضی وفا عباس، ان کے والد ان کے اللہ درجات بلند فرمائے، کہ جو گرو ہیں سکھوں کے، نانک، گرو نانک، ایک مرتبہ 10 محرم کو وہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، دھوپ میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو کوئی ان کے جو چیلے تھے وہ آئے، کہا کہ گرو جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں آج 10 محرم میں آج امام حسین شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو مسلمانوں کے تھے، ہم تو سکھ ہیں۔ کہا کہ وہ مسلمانوں کے تھے لیکن وہ انسانوں کے بھی تھے، انہوں نے انسانیت بچائی تھی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ جب تم اپنے گھر میں جاتے ہو، تمہیں اپنے گھر میں جو خواتین ہیں ان کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سی ماں ہے، کون سی بیٹی ہے، کون سی بیوی ہے۔ کہا کہ ہاں یہ پہچان ہے اور میں اسی طریقے سے ان کی عزت کرتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ پہچان ہی امام حسین علیہ السلام نے کرائی ہے۔ تو جو بھی آج بحیثیت انسان، جو باضمیر انسان ہے، جو غیرت مند انسان ہے، وہ حسین ابن علی کا شکر گزار ہے۔ جو اجر رسالت ادا کرنا چاہتا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اجر رسالت کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے اور شیعہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے مجلس امام حسین میں آ جاؤ یا جلوس میں آ جاؤ، یا پھر ایسے کہ بہت سارے اہل سنت کے حضرات جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راستے میں، جلوس کے راستے میں وہ سبیلیں لگاتے ہیں، یہ بھی اجر رسالت ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین کے شکر گزار بنو اور امام حسین علیہ السلام کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس دین کو بڑی مشکل سے بچایا ہے امام حسین نے، بڑی مشکل سے بچایا ہے۔ اے عزادارو، آج 20 محرم ہو گئی ہے، عشرہ محرم آپ نے گزارا، 10 دن پہلے امام حسین علیہ السلام کے محرم تھا، اور 11 مربل کے شام غریبہ سے جناب زینب کا محرم شروع ہو گیا۔ ابھی امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی عشرہ بیمار کربلا جاری ہے۔ یہ عشرہ بیمار کربلا جناب سید سجاد کہ جو برداشت نہیں کر سکے اپنے ماؤں بہنوں کا ننگے سر ہونا، اور ان کی آنکھوں سے ان کا جگر پھٹ گیا اور آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ ایک جملہ کہ جب مقتل میں پہنچے ہیں نا، 11 محرم کو جب مقتل میں پہنچے امام سجاد علیہ السلام، تو دیکھا اپنے بابا کا لاشا، تو کہا کہ وہ بیٹا مر نہ جائے کہ جس کے باپ کی لاش پڑی اور وہ یہاں سے جا رہا ہو۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید، اور 3 دن گزر گیا، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ آپ کو یاد ہے علماء اور ذاکرین نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام جب آئے تھے کربلا کے میدان میں، تو وہ زمین خریدی تھی قبیلہ بنو اسد سے، 60,000 درہم میں خریدی تھی زمین، اور زمین خرید کے امام نے پھر وہ 3 شرطوں کے ساتھ قبیلہ بنی اسد کو ہبہ کر دی تھی
وہ 3 شرطیں کون سی تھی کہ اے قبیلہ بنی اسد، جب ہماری شہادت ہو جائے گی، ہماری شہادت کے بعد جو بھی ہمارے قبر کا جو زوار ہوگا وہ اگر آئے اور ہماری قبر کا پتہ پوچھے تو اسے بتانا یہ غریب کربلا کی قبر ہے۔ اور اے قبیلہ بنی اسد والو، 3 دن ان کو، میرے زوار کو 3 دن مہمان ٹھہرانا اور اس میں زراعت نہ کرنا کربلا کی زمین میں۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ اب جو ہے میں شرطیں نہیں پیش کر رہی، یہ 3 شرطیں، اب جو ہے وہ میں التماس کر رہا ہوں، یہ التجا کر رہا ہوں، ہو سکے تو پوری کر دینا۔ تو کہا کہ کیا؟ تو قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو مخاطب کر کے امام نے کہا کہ جب 10 محرم کو جو ہے وہ ہمارا گھرانہ اجڑ جائے گا، ہماری بیویوں کو قید کر کے لے، 11 محرم کو تم ایسے کرنا کہ کربلا کے میدان میں آ جانا۔ جب کربلا میں آؤ گے تو مقتل میں تم دیکھو گے تمہیں لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں گے، تم جو ہے غریب زہرا پر احسان کرنا، ان لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور اے عزادارو، پھر اس کے بعد امام نے قبیلہ بنی اسد کی خواتین کو بلایا اور کہا، اور ان سے کہا امام نے کہ اگر تمہارے مرد یزید کی لشکر، اس یزید کی فوج کے ڈر سے اگر ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو اے بیبیو تم ہم مجھ پر احسان کر دینا، ہمارے لاشیں دفن کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بڑے ہمارے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے نہ آئے نا تو تم مجھ پر احسان کرنا، تم آ جانا کربلا۔ انہوں نے کہا، بچوں نے کہا کہ یبنا رسول اللہ، اے آقا ہم تو چھوٹے چھوٹے، ہمارے ہاتھ چھوٹے، ہم کیسے دفن کریں گے؟ تو مولا نے کہا تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری قبروں پر مٹی ڈالنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، زہرا کا لال دفن ہو جائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اجرکم من اللہ۔ جو تھے فنا شکار پناہ مانگنے لگے، جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے، اور خون حسین پاک کی تاثیر دیکھیے، کرب و بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے۔ مولا امام حسین علیہ السلام اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ قبلہ صاحب بڑی سراسل گفتگو فرما رہے تھے، مالک ان کی علم میں مزید وسعت عطا فرمائے اور ان کی دنیا اور دنیاوی مقاصد، دینوی مقاصد میں مزید بلندی اور وسعت عطا فرمائے۔ مالک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بانیان فرش عزا کی یہ سید جلیلہ مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ قبلہ صاحب نے کربلا کے جو بتایا ہے مودت کے حوالے سے، ماشاءاللہ انہی کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں، تھوڑی سی ایلیبوریٹ کر کے 1-2 منٹ کی بات آپ کی اذان و قلوب کی نظر کر رہا ہوں کہ 3 مدارج ہوتے ہیں، پہلا محبت، دوسرا مودت اور تیسرا عشق ہے۔ کربلا میں امتحان عشق تھا اور 2 امتحان ہوئے ہیں ایسے عشق کے، ایک خدا نے عشق کا کیا ہے اپنے رسول سے اور اس کے لیے پوری کائنات کو بنا دیا، اور پھر کربلا میں خدا سے عشق کیا، حسین نے اپنی پوری کائنات کو لٹا دیا۔ یہ کربلا امتحان عشق تھا۔ ہاں اس کے شکیں تھیں، اس میں واقعی نماز بھی بچی ہے، روزہ بھی بچا ہے، لیکن جو مین امتحان عشق تھا، اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ولایت علی کو بھی بچایا گیا ہے یہاں۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید ولایت علی سے بھی محروم ہو جاتا زمانہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا جو سجدہ ہے، جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا ہے، وہ آج بھی بلند ہو رہی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی کربلا میں، رکی نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز کا اور وضاحت کر دوں کہ جو مدد ہوتی ہے وہ ذات کی ہوتی ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں، یہ شاہ صاحب ان سے میں کہوں کہ شاہ صاحب مجھے ضرورت ہے کچھ پیسے، میں نے اپنا گھر بنانا ہے، یہ میری ذات کی مدد ہے۔ اگر میں ان سے کہوں شاہ صاحب آپ میری مدد کریں، میں امام برگاہ بنا رہا ہوں نکڑالی میں، یہ مدد ہے، یہ نصرت ہے مشن کی، کہ مشن کے لیے کام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی، وہ ذات کی مدد نہیں تھی، مشن تھا کہ ہے کوئی امتحان عشق دینے والا تو آئے میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اتنے مطمئن تھے شہدائے کربلا میں کہ جناب مسلم بن اوسچا کربلا کے شہید ہیں، زہیر بن کین کربلا کے شہید ہیں۔ یہ جب عاشورہ کا دن، صبح کا وقت، اور ہر طرف پیاس کی شدت کا عالم تھا،
ہر طرف اضطراب کی کیفیت تھی. تو جناب مسلم بن اوسجہ نے مذاق کیا جناب زہیر بن کین سے. تو زہیر بن کین نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے عاشورہ کا دن ہے, ہمیں فوجوں نے گھیر رکھا ہے اور آپ مذاق کر رہے ہیں. تو اوسجہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے لشکر یزید میں بھی میرے قبیلے کے لوگ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھ سکتے ہو تم بات یہ کہ میں نے کبھی آج تک کسی سے مذاق نہیں کیا, لیکن آج میرا دل اتنا مطمئن ہے آج 10 محرم والے دن کہ میں نے ابھی شہید ہونا ہے اور ساقی کوثر کے ہاتھوں جام نوش کرنا ہے. میرا دل اتنا مطمئن اور اتنا خوش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج میں کھلکھلا کر ہنسوں. یہ اطمینان تھا, یہ کربلا کی جو وضاحت تھی, جو کربلا کا نتیجہ تھا, وہ آج تک امتحان عشق ہے. اور قبلہ صاحب نے بجا فرمایا کہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں اجر رسالت ادا کر فرش حسین پہ آ کر بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم خدا اور رسول کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے, یزید سے نہیں ہے. سلام کر تو حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے, یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے اور وہاں سے دیکھیے کیا ملے. جو در حسین کا ہو مکی اسے ہو رسائی علی تلک, جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملے. حسین تیرا, حسین میرا, حسین ان کا, حسین ان کا, حسین جگ کا, حسین رب کا, حسین سب کا. چراغ مسجد غلاف کعبہ, نبی کا پرتو نشان حیدر, وقار منبر بنائے سجدہ, وہ انبیاء کا, وہ اولیاء کا, وہ خشکیوں کا, وہ صوفیوں کا, کلندروں کا, وہ خشکیوں کا, سمندروں کا, شجر ہجر میں, وہ برگ و تر میں, سمر سمر میں, چمن چمن میں, کلی کلی میں, نگر نگر میں, گلی گلی میں. خدا بھی اس کا, نبی بھی اس کا, تمہارا مشکل کشا بھی اس کا. وہ ابتدا میں, وہ انتہا میں, کبھی نبی میں کبھی خدا میں. نعرہ حیدری. حرم سے نکلا علم اٹھاتا, یزیدیت کے محل گراتا, ملوکیت کے نشان مٹاتا, ہر ایک آمر کا سر جھکاتا. حسین وہ انقلاب لایا, بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت, شہید زندہ ہے تا قیامت. حسین عرفان آ گئی ہے, حسین تکمیل بندگی ہے, کی ہے جس نے دماغ روشن, لہو سے اپنے چراغ روشن. حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اور جو آلے احمد ستم نہ سہتی, زبان قرآن گنگ رہتی, بشر کے سینے پہ زنگ ہوتا, جہاں کا کچھ اور رنگ ہوتا. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی, یزیدیت کے اصول ہوتے, نماز روزہ فضول ہوتے. اور تپش جو دیکھی کبھی ہوا میں, چھپایا اسلام کو عبا میں, پاک بی بی کی اس ردا میں جو لٹ گئی تھی کربلا میں. جناب عباس کے علم میں جو سر بکف تھا راہ ستم میں, جناب اصغر کے اس لہو میں جو بہ گیا دین کی آبرو میں. مٹے جو چرخ خدا کے تارے, کٹا کے اپنے جگر کے پارے, لکھے ہیں قرآن کے سپارے. نبی کے پیاروں کہاں آؤ, شہید اعظم کا دن مناؤ, کہ سب اختلاف بھول جاؤ, حسینیت کا علم اٹھاؤ, سب اختلاف بھول جاؤ. حسین تیرا, حسین میرا, حسین ان کا, حسین ان کا, حسین جگ کا, حسین رب کا, حسین سب کا. یہ قبلہ صاحب کی جو تمام تر ان کا خطاب تھا وہ یہی تھا کہ حسین کسی فرقے کی ملکیت نہیں ہے, حسین باضمیر کا مولا ہے, حسین باضمیر انسان کا امام ہے. جس کے اندر ضمیر زندہ ہے وہ یا حسین کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ مجلس عزا کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. سید باقر حمدانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. اس کے بعد وقفہ ہوگا کیونکہ جلوس کی برآمدگی ہو چکی ہے. تمام ماتمی صاحبان, تمام عزاداران مظلوم کربلا جلوس کی زینت بنے. جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا بابا جی کے گھر میں پہنچے گا, یہاں پر ماتمداری ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا. مجلس عزا سے خطاب فرمانے والی شخصیات علامہ سید محسن علی حمدانی صاحب, ذاکر آل عباس سید شوال حیدر نقوی اور خادم کربلا سرکار علامہ آغا سید ضمیر الحسن نجفی آف گجرات, وہ بھی تشریف لا رہے ہیں, وہ خطاب فرمائیں گے. ذاکر کوثر عباس کربلائی اور دیگر انشاءاللہ شخصیات خطاب فرمائیں گی. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بارہ دیگر صلوات پڑھ لیں. تکلیف نہ سمجھیں, باواز بلند صلوات پڑھ لیں. مالک کائنات
बानियान का ये फर्श अदा बिछाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। सजाद काज़मी शाह साहब के तमाम मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके रिस्क में वसअत और तमाम काज़मी सादात हमदानी सादात कमर शाह साहब की वालदा को सेहत और सलामती अता फरमाए, और तमाम जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ बरादरान इस गाँव के हैं उनको मिलजुल कर इस इमाम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनह्तदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम अलल नबिय्यिल उम्मी अल खातिमल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुहलिमिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत सलवात। बारह दीगर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुबारक निसा में से आयत नंबर 76 की तिलावत करने की सआदत हासिल की गई। इरशाद रब्बुल इज्जत होता है, जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, जंग करते हैं, लड़ते हैं, और जो लोग कुफ्र को इख्तियार किए हुए हैं वो कुफ्र के लिए, बुराई के लिए, बदी और तागूत के लिए लड़ते हैं, जंग करते हैं। सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी कोशिश है कि मैं अपने बयान को इंतहाई मुख्तसर करके आपके सामने बयान कर सकूं, चाहे वक्त के महदूद अंदर के रहते हुए ही मैं अपने बयान को पूरा कर सकूं। बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। हकीकत ये है, इस दौर में, जिस दौर में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें हर शख्स ये कहता है कि हमको जंगो फसाद से नफरत है। हर शख्स ये कहता है कि हमको जंगो फसाद से नफरत है। ये एक फितरती अमर है कि जंगो फसाद से हर इंसान को नफरत होती है, मगर इंसान की तारीख को क्या कहा जाए। इंसान की तारीख जहां से शुरू होती है, जहां से दास्ताने इंसानियत शुरू होती है, वहीं से कत्ल खून का आगाज हो जाता है। वो इब्तदाए आखिरी नश की दास्तान, आदम जमीन पर आए तो हाबील ने काबील को कत्ल कर दिया। ये पहला कत्ल था रूह जमीन पर। भाई ने भाई का खून बहाया, यहां से कत्ल खून की दास्तान शुरू हो जाती है। इसके बाद ये बहता हुआ खून का दरिया इस कदर मौजन रहा कि कर्न हक कर्न गुजरते गए, तारीख के सफहात उलटते गए, मगर तारीख के हर सफे पर कोई ना कोई ऐसा हादसा मिल जाता है कि जहां इंसान का खून बहा हो, लेकिन ना हर मरने वाले की याद मनाई जाती है, ना ही हर जंग को अहमियत दी जाती है, बल्कि चंद ही ऐसी जानें हैं कि जिन जानों के चले जाने से या खत्म हो जाने से इंसानियत को नुकसान पहुंचता है, तो उन जानों की याद मनाई जाती है। मेरे दोस्तों, ये दर्द है कि आज तक बाकी
یہ جنگ و فساد ہے کہ آج تک باقی، تو گویا فطرت انسانی میں جنگ بھی داخل ہے۔ فطرت انسانی میں ایک جذبہ ہے کہ جہاں انسان شر کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو جب انسان میں شر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو خداوند قدوس یہ چاہتا ہے کہ خیر کے ذریعے سے شر کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو اس شر اور خیر کی جنگ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس سے یقیناً کسی کو انکار نہیں۔ جنگ سے اجتناب ہمارا دستور ہے، جنگ سے کنارہ کشی ہمارا دستور ہے۔ جہاد کے معنی اسلام میں ہوس حکمرانی کے نہیں ہیں، جہاد کے معنی اسلام میں بادشاہی کے نہیں ہیں، جہاد کے معنی اسلام میں کیسر و کسرا کی حکومت کے نہیں ہیں۔ جہاد کے معنی اسلام نے ہمیں یہ بتلائے کہ حق کی بقا کے لیے باطل سے ٹکرا جاؤ۔ جہاد کے معنی اسلام نے ہمیں یہ بتلائے کہ مظلوموں کے حقوق کے لیے حفاظت کے لیے آگے بڑھو۔ جہاد کے معنی اسلام نے ہمیں یہ بتلائے کہ جب بھی وقت پڑے صداقت کی، حقیقت کی حفاظت کے لیے بڑی سی بڑی طاقت سے ٹکرا جاؤ۔ یعنی فطرت انسانی میں جہاں شر ہے وہاں خیر بھی ہے، اور شر کا مقابلہ خیر سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کو اختیار کیا وہ کفر کے لیے، برائی کے لیے، بدی اور طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ تو جنگ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس سے یقیناً کسی کو انکار نہیں۔ جنگ سے اجتناب ہمارا دستور ہے، جنگ سے کنارہ کشی ہمارا دستور ہے۔ حکیم مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں موسیٰ فرعون و شبیر و یزید عند قوت از حیات آیت پدی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ، فرعون و شبیر و یزید یہ دونوں قوتیں ہمیشہ سے ہیں۔ جہاں سے انسان کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے انہی دونوں قوتوں میں باہمی تدار، باہمی معاربہ اور جنگ رہی ہے۔ تو اس میں انسان کے لیے یہ درس ہے کہ انسان یہ پہچانے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، جہاد کون کر رہا ہے، فساد کون کر رہا ہے۔ نہ ہر تلوار چلانے والا مومن ہے اور نہ ہی ہر قتل ہونے والا شہید، بلکہ چند ہی ایسی جانیں ہیں جن کے قتل ہو جانے سے یا قربان ہو جانے سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان جانوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ حکیم مشرق کہتے ہیں جنگ شہن جہان غارت گری، جنگ مومن سنت پیغمبری، کہ بادشاہوں کی جنگ جہان غارت گری ہے، ظلم ہے، لوٹ ہے، اور مومن کی جنگ سنت پیغمبری ہے، حق کی بقا ہے، دین کی حفاظت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اقبال مزید کہتے ہیں کہ جنگ مومن ہجرت سوودو ترک عالم اختیار کوودو، کہ مومن کی جنگ ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ مومن کی جنگ اپنے دوست کی طرف ہجرت کر جانے کا نام ہے۔ مومن کی جنگ حق کی بقا، دین کی حفاظت، اللہ کی رضا ہے۔ تو عزیزان محترم، حسین نے بھی جنگ کر کے یہ بتلایا کہ حسین کی جنگ حق کی بقا، دین کی حفاظت، اللہ کی رضا ہے۔ غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اقبال حکیم مشرق مفکر امت ہمیں ایک دعوت فکر دے رہے ہیں، اور کس پردرد انداز میں اقبال ایک عظیم واقعے کو ہمارے آگے پیش کر رہے ہیں۔ توجہ کے قابل ہے یہ فکر حکیم مشرق کی، کہتے ہیں غریبو سادہ رنگین ہے داستان حرم، بہت غریب ہے، بہت عجیب ہے اور رنگین بھی ہے، بڑی تبدیلیاں بھی ہیں، بڑی دلچسپ بھی ہے، پیار سادہ بھی ہے، بڑی سادگی بھی ہے اس داستان میں کہ جس کی انتہا تو حسین پر ہے اور اس کی ابتدا ہے اسماعیل۔
ایک اور مقام پر اپنی مثنوی اسرار خودی و بے خودی میں حکیم مشرق کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ضد ہے عظیم آمد پسر۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ بائے بسم اللہ کی تعبیر و تفسیر ہیں امیر المومنین علی ابن ابو طالب، اور حضرت ابراہیم کے خواب کی تعبیر اور قربانی اسماعیل کی ہیں تعبیر حسین ابن علی۔ یہ فکر، یہ نظر حکیم مشرق کی ہے جو ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ واقع کربلا کو ایک جنگ جہانی نہ سمجھو، اس واقعے کو کچھ سلاسین کی جنگ نہ سمجھو، بلکہ حسین ابن علی کا مقصد یہ ہے کہ جس کام کا آغاز ابراہیم نے کیا ہے اس کام کو حسین نے انتہا تک پہنچا دیا۔ کار رسالت یوں تو شروع ہو چکا تھا، 1,24,000 پیغمبر آئے، مگر نبوت کا خاتمہ، نبوت کا اہتمام، نبوت کا عروج، نبوت کی انتہائی منزل سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر ہوئی۔ جس طرح نبوت کا اعلیٰ ترین معیار، نبوت کی انتہائی منزل سرور کائنات کی ذات ہے، اسی طرح شہادت کا اعلیٰ ترین معیار، شہادت کی انتہائی منزل سرور کائنات کے چھوٹے نواسے نے مضمر کی۔ حسین ابن علی نے اپنی جان دے کر، گھر بار لٹا کر یہ بتلایا کہ نانا نے رسالت کے کام کو مکمل کیا اور میں نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے، دین الہی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے یہ چاہتا ہوں کہ مقصد ابراہیم کو پورا کروں اور دعائے ابراہیم اپنی منزل تعبیر پر پہنچ جائے۔ یقیناً حضرت ابراہیم کا بہت بڑا رتبہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اپنے فرزند کو لے چلے تاکہ اللہ کی راہ میں اپنے فرزند کو قربان کر دیں، مگر آواز آئی وفدینہ بذبح عظیم، اے ابراہیم ہم نے اس ذبح کو، اس قربانی کو ذبح عظیم میں مفصل کر دیا، تبدیل کر دیا۔ تو جس طرح نبوت کی انتہائی منزل سرور کائنات کی ذات ہے، اسی طرح شہادت کی انتہائی منزل حسین ابن علی کی ذات ہے۔ حسین کی قربانی کوئی وقتی قربانی نہیں تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کسی وقتی یا کسی جماعت کے لیے کوئی شے نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پوری انسانیت کے لیے ایک مائع عبرت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام درس ہے کہ جہاں پر قوموں کی نگاہیں حیران ہو کے رہ جاتی ہیں کہ کیا کوئی انسان اس شان سے بھی قربانی دے سکتا ہے۔ فقط داستان نہیں، تاریخ نہیں، بلکہ حقیقت، صداقت اور ایسی دردناک حقیقت کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ محرم کا مہینہ یقیناً یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک قافلہ مدینے سے چلا، یہ یثرب سے چلا ہوا قافلہ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں لٹ گیا۔ عزادارو، اس قافلے میں بیبیاں بھی ہیں، اس قافلے میں بچے بھی ہیں، اس قافلے میں بوڑھے بھی ہیں۔ سن 61 ہجری میں یہ قافلہ میدان کربلا میں لٹ گیا۔ لہو و لعب، ہنسی مذاق، مسرت کی محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن حزن و رنج کی باتیں، دکھ اور ارمان کی باتیں انسان کو تا دیر تک یاد رہتی ہیں۔ تو داستان اسلام کو بھی حسین نے، تاریخ اسلام کو بھی حسین نے اپنے لہو سے رنگین کر کے غم آشنا کر دیا، تاکہ ہم جب تک باقی رہیں اس دنیا میں ہماری نگاہ، ہماری نظر رسول کے نواسے کی جانب رہے اور ہم اپنی عملی زندگی میں ثابت قدم رہ سکیں۔
چند ایک جملوں میں عرض کروں کہ حسین نے کربلا کیوں منائی، حسین کا کربلا آنے کا مقصد کیا تھا۔ حکیم مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں رشتہ ان غسیخ حریت زہر اندر کامریخ ٹیغلا بیرو کشی ازرگے ارباب باطل خون کشی۔ جب حکومت نے خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا تو حریت میں انقلاب آ گیا۔ ٹیغلا نفی کی ٹیک سے ارباب باطل کی گردنوں کو حسین نے کاٹ کے رکھ دیا۔ بظاہر خود شہید ہو گئے، بظاہر خود شہید ہو گئے، لیکن باطل کی عمارت کو ڈھا کر حسین نے اسلام کی عمارت کو مستحکم بنا دیا۔ یہ ذات حسینی ہے، یہ سرورد آغوش نبوت ہیں، ان کو دین کا خیال تھا تو سنت انبیاء کی تعمیر و تکمیل میں، سنت انبیاء کی تعمیر و تکمیل میں ایسی قربانی پیش کی، ایسی شہادت پیش کی کہ تاریخ عالم جس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ زندگی میں جینے کا طریقہ حسینیت میں ہے، مرنے کا طریقہ بھی حسینیت میں ہے، ہماری نجات حسینیت میں ہے۔ آؤ چند لمحے حاضری دیں فرزند رسول کے حضور۔ اے فرزند رسول، ہمارا سلام ہو آپ پر۔ عزادارو عاشور کا دن تھا، صبح ہوئی، صبح کا تارا چمکا، حسین نے کہا علی اکبر، علی اکبر اذان دو۔ علی اکبر نے اذان دی، صفیں بنی، نماز ادا ہوئی۔ ابھی نماز تمام نہ ہونے پائی تھی کہ 4000 تیر ایک وقت میں خیمہ گاہ حسینی پہ برس پڑے۔ کچھ اصحاب شہید ہو گئے۔ حسین نے کہا ٹھہر جاؤ، تم اس طرح سے حملہ کیوں کر رہے ہو؟ تن بتن کی لڑائی ہوگی، ہمارا چھوٹا سا لشکر ہے، تم اس طرح سے حملہ نہ کرو۔ حسین نے ایک ایک کر کے مجاہدوں کو رخصت کرنا شروع کیا۔ جب کوئی مجاہد میدان کو جاتا تو مولا حسین سے اجازت لے کر جاتے، اور جب شہید ہوتے تو مولا کو آواز دیتے اور مولا خود ہی جا کر سب کے لاشیں اٹھا کر لاتے۔ ایک دن میں 72 لاشیں، زہرا کا لال اٹھا رہا ہے، رسول کا نواسا اٹھا رہا ہے۔ یہ کون لاشیں اٹھا رہا ہے؟ یہ وہ حسین لاشیں اٹھا رہا ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے شان اقدس پر بٹھا کر کائنات والوں کو دکھایا تھا کہ لوگوں پہچانو، حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ محمد سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں۔ یہ مسلمان، یہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یہ حسین کا تقدس پامال نہیں کر رہے، یہ اپنے رسول کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ ارے کیا منہ دکھاؤ گے بروز محشر؟ رسول کی بارگاہ میں امام کی آخری قربانی تھی۔ امام نے بہنوں سے خدا حافظ کہا، بچوں سے خدا حافظ کہا، بیبیوں سے خدا حافظ کہا، اپنی چھوٹی سی ننھی سی بیٹی سکینہ سے خدا حافظ کہا۔ امام کی سواری جناب زینب عالیہ لے کر آئی۔ امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہ تھا۔ نہر القمہ پر عباس سوئے ہوئے تھے، اکبر چلے گئے، اون و محمد چلے گئے، قاسم بھی لاشے کے ٹکڑے کروا بیٹھے ہیں، اصحاب انصار سب چلے گئے۔ امام کو بہن نے سوار کیا۔ امام نے گھوڑے سے کہا چل، تیرا آخری سوار ہے۔ گھوڑے نے 2 قدم چلے، گھوڑا رک گیا۔ گھوڑے نے اپنی زبان میں زمین کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے نیچے دیکھا، جو چھوٹی سی بچی ہے جو گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ امام گھوڑے سے اتر آتے ہیں، بچی کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہن ہماری اس بیٹی کا خیال رکھنا، یہ امانت ہے میری، اس کا خیال رکھنا۔ امام گھوڑے میں سوار ہوتے ہیں اور میدان میں اللہ اکبر کہہ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ امام کی آخری قربانی ہے۔ کوفی اور شامی بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ موصل تک فوجیں جا کر ٹکرانے لگی۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی جاتی تھی، امام آگے بڑھتے جاتے تھے۔ بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا 18 سال کا بیٹا دنیا سے چلا جائے اس کی جنگ دیکھو۔ غیب سے آواز آئی کب تک لڑتے رہو گے، اپنا وعدہ وفا کرو۔ امام نے تلوار کو میان میں رکھ دیا،
دیا اور گھوڑے سے کہا مجھے میری مقتل گاہ تک لے چل. گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا, امام کو امام کی مقتل گاہ پر پہنچایا. امام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جو 53 منٹ نہ گھوڑے کی زمین پر تھا نہ زمین پر تھا. امام نے تیروں کے مسلح پر سر کو رکھ دیا, شکر خدا ادا کیا. تاریخ موجود ہے جہاں امام گھوڑے سے اترے وہاں ذبح نہیں ہوئے, جہاں ذبح ہوئے وہاں دفن نہ ہوئے. امام کا سر تن سے جدا ہوا, نوکے سنا پر بلند ہوا. امام زمانہ سید الساجدین نے خیمے کا پردہ اٹھایا, سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. مصائب تو اب شروع ہوئے ہیں نا, حسین چلے گئے. اب قافلے کی سالار جناب زینب عالیہ ہیں. اب قافلے کو جناب زینب عالیہ نے کوفہ اور شام تک لے کر جانا ہے. بے شک سید ساجدین امام ہیں لیکن قافلے کی سالار جناب زینب عالیہ ہیں بھائی کی شہادت کے بعد. بلکہ میں اپنے جملوں کو کیسے بیان کروں کہ ہیں تشنا گین ہیں تشنا دین سارے, پابند رسم سارے, لاشیں تھے شہیدوں کے بے گور و کفن سارے, لاشیں تھے شہیدوں کے بے گور و کفن سارے. اب شام تیاری تھی, زینب کی لاچاری تھی, عابد بھی بیمار تھا اور توق بھی بھاری تھا. بیٹے کو جھکا دیکھا زینب نے یہ کیا دیکھا. جب شام چلی زینب نازوں کی پلی زینب, جب شام چلی زینب نازوں کی پلی زینب, کوفے کو سجا دیکھا زینب نے یہ کیا دیکھا. بازاروں میں گلیوں میں ٹھہرائے گئے قیدی, بازاروں میں گلیوں میں ٹھہرائے گئے قیدی, دربار یزیدی میں پھر لائے گئے قیدی. قسمت کا لکھا دیکھا زینب نے یہ کیا دیکھا. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ جزاک اللہ اجرکم من اللہ. عابد سے وطن میں کسی نے کیا سوال, گزرے کہاں پہ تم پہ ستم زیادہ یا امام. سید نے 3 بار کہا شام شام شام. سرننگے سارا کنبہ تھا اور گرد و خاص و عام. پھپھیوں کا نام لے کر عدو شاد ہوتے تھے, بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. بیمار کربلا کے ایام ہے, مالک بیمار کربلا کا صدقہ اس فرش عزا کو اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. سامعین محترم ابھی کچھ دیر ہم وقفہ کریں گے کیونکہ جلوس کی برآمدگی ہو گئی ہے. آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ برائے کرم تشریف لے جائیں اور جلوس عزا کی زینت بن جائیں. جلوس یہاں پر پہنچے گا, ماتمداری ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس عزا کا دوبارہ ساتھی آغاز ہو جائے گا.